بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب اپنے پر آئے، آج میرے لیے بہت خوشی کا لمحہ ہے، بہت فخر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جن کی آغوش تربیت میں پرورش ملی ہمیں، اور جو ہمارے پیر بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہماری کفالت بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ سکیں۔ ہم تمام کوششوں کے باوجود بھی بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آج کا یہ جو ایپیسوڈ بن رہا ہے یہ میرے لیے بہت ہی قیمتی لمحہ ہے، اس لیے کہ جہاں سے انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا اور جہاں تربیت و تعلیم ایسی ملی کہ یہ اسٹوڈیو بنا اور آپ تک دین کی باتیں کرنے کا موقع ملا، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بہت فخر سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ، ہمارے بیچ ہمارے قابل تعظیم جو بچپن میں تربیت و تعلیم ملی ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم نام لے سکیں، لہذا نام اسکرین پہ لکھ کے آ جائے گا اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ ہم ویسے تو ہمارے بزرگ ہیں، پیر ہیں، ہم جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک موقع ایسا ملا ہے، ادھر سے اتنا پیار ملا ہے کہ ہم بھائی میاں کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں، تو اسی نظریے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میاں یہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، تو چونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس چیز کے لیے کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے بارے میں جو عشق ہونا چاہیے، جو باتیں عوام تک ہونی چاہیے، وہ کسی بھی وجہ سے، وجہ کیا ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جیسا کہ مولا نے خود یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے جتنا علم دیا، لوگ مجھ سے اتنا علم حاصل نہیں کر پائے، کوئی نہیں حاصل، اتنا فیضیاب نہیں ہو پائے۔ فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی پوچھ لو جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے، اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو، اس سے پہلے لیکن لوگوں نے کھو دیا اور نہیں پوچھا مولا کائنات سے، جبکہ خود فرماتے ہیں جی کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ اس کی الحمد میں ہے، اس کی الحمد میں ہے، اور الحمد میں جو ہے اس کی بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ میں، اور بسم اللہ میں جو کچھ ہے وہ اس کی با میں ہے۔ تو کیا فرمایا، انا نقطۃ تحت الباء، میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں، میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں، یہ فرمایا مولا کائنات نے۔ اور مفسروں کے امام جو ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہو اور علی اس کے سردار و پیشوا نہ ہو۔ اچھا، یعنی قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب کیا گیا ہے تو اس کے سردار و پیشوا جو ہیں وہ علی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محدثوں کے امام حضرت عبداللہ ابن عباس، جو مفسروں کے امام ہیں، محدثوں کے امام ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کی شخصیت کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ میں وہی گزارش کر رہا تھا، چیز یہ ہے کہ آیہ مباہلہ قرآن کی ایک آیت ہے، قل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم فنبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یعنی اے نبی فرما دیجئے تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو اسقف پادری تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا پادری، اس نے جب دیکھا آیت نازل ہوئی، حضور تشریف لائے جو حضرت علی کے ساتھ، حضور کے ساتھ، یعنی انفسنا کا مطلب اپنے نفس کو لاؤ، اپنے نفس، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی نفس رسول ہیں قرآن کی آیت کے مطابق اور حضور کے عمل کے مطابق۔ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ساتھ میں، نسانا سے مطلب بیویاں نہیں تھیں، اس لیے حضرت فاطمہ ساتھ میں تھی، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے۔ اسقف پادری جو تھا بہرحال وہ عالم تو تھا ہی، اس نے کہا خدا کی قسم یہ سچا نبی ہے، اگر اس نے مباہلہ قبول کر لیا ہم نے اور ان بچوں نے آمین کہہ دیا تو روئے زمین پہ ایک بھی عیسائی بچے گا نہیں، خدا کی قسم یہ سچا نبی۔ تو آئے مباہلہ کے بعد پھر یہ ہوا کہ دنیا کا کون شخص کہہ سکتا ہے کہ علی نفس رسول نہیں ہے، جب قرآن نے کہہ دیا کہ نفس رسول ہے، تو بہرحال ہم جزیہ دے کے قبول کر لیا۔ اور بہت سی آیتیں ہیں، اب جیسے آیت تطہیر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی فرما دیجئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے رجس کو یعنی ناپاکی کو دور کر دے، ان کو مکمل طور پر طیب و طاہر کر دے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے چادر میں حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، اور اس نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے اپنے ہیں، انت اہلی وانت علی خیر،
تم میرے اہل خانہ ہو، تم بھلائی پر ہو. ارے تم میرے اہل خانہ ہو، اہل خانہ ہو اور بھلائی پر ہو. تمہیں سلمہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اس پہ بڑی تمنا تھی، کاش حضور فرما دیتے کہ تم بھی اہل بیت ہو تو میرے لیے ان تمام چیزوں سے بڑھ کے عزیز ہوتا ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. تو اہل بیت اطہار سے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کر دیا. اور یہ بھی فرمایا انہم خلقوا من طینتی، یہ میری طینت سے پیدا کیے گئے ہیں. مولا کائنات کے لیے یہ بھی اشارہ انا والی میں نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوں، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے. بڑا اچھا شعر ہے جوش کا. جی حضور جب تیری پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آنکھیں نہیں کھولی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش شفقت میں لیا تو آنکھیں کھولی. تو اس پہ جوش کا بڑا اچھا شعر ہے. کہتا ہے جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. اس کا حضور نے اپنا لعاب دہن جو تھا وہ دونوں آنکھوں میں لگایا اور ظاہر ہے اس کے بعد تو زبان مبارک اپنی چسائی. تو اس لیے علم لدنی جس کو کہتے ہیں علم باطن، وہ تو گھٹی میں پڑا ہوا تھا مولا کائنات کی، گھٹی میں پڑا ہوا تھا. اور ایک عجیب و غریب مناجات ہے. جی ایک عربی کا وہ ہے مقولہ کا العجد اندر کل ادراک ادراکن، یعنی یہ بھی جانا کہ کچھ نہ جانا ہے، یہ بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. یہ بھی جانا کہ کچھ نہ جانا ہے، یہ بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. تو مولا کائنات کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ ظاہر ہے قرآن گواہ ہے، احادیث گواہ ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ انکساری اور عجز دیکھیے کہ ایک آپ کی ایک مناجات ہے، سنیے آپ، جی لطف آ جائے گا آپ کو. پہلا شعر ہے لک الحمد یا ذو الجود والمجد والعلا تبارک تعطی من تشاء وتمنعی. اے بخشش والے، اے بزرگی اور عظمت والے، تعریف تیری ہی ہے، تو ہی پاک ہے، تو جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے روک دے. الہی لئن جلت محمد خطیئتی فاعف عن ذنبی اجل واوسعی. اے اللہ اگرچہ میرے گناہ بہت بڑے اور زیادہ ہیں لیکن تیری معافی میرے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی اور وسیع ہے. الہی و خلاقی و حرزی و موئلی الیک لد العسار والیسر افزعی. اے اللہ میرے خالق، میرے محافظ، نگہبان، ہر مشکل اور آسانی میں تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں. الہی نے اعطیت نفس صلحا فانا فی روضۃ الندامۃ افزعی. اے اللہ اگر تو میرے نفس سے پوچھ گچھ کرے گا تو میں ندامت کے میدان میں سرگرداں نظر آؤں گا. الہی ترا حالی و فقری و فاقتی وانت مناۃ الخفیۃ تسمعی. اے اللہ تو میرا حال اور میرے فقر فاقے کو خوب دیکھ رہا ہے اور تو ہی میری خاموش مناجات کا سننے والا ہے. الہی فلا تعطا رجائی ولا تزغ فوادی فلی فی سبب جودک مطمعی. اے اللہ میری امید کو مت توڑ اور میرے دل کو پرانگدہ مت کر کیونکہ میں تیری بخشش کی طلب میں ہوں. الہی لئن خیبتنی او ترکتنی فمن ذا الذی یرجو ومن ذا اشفعی. اے اللہ اگر تو نے مجھے مایوس کیا یا مجھے بھگا دیا پھر بھلا کون ہے جس سے میں امید رکھوں، جسے اپنا شفیع سمجھوں. الہی اجرنی من عذابک اننی اسیر ذلیل خائف لک عوضی. اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے نجات عطا کر کیونکہ میں خواہشوں میں قید ذلیل و حقیر تجھ سے گڑگڑا رہا ہوں. الہی ینجی ذکر تو لغتی بذکر الخطائی العین منی مدمعی. اے اللہ تیرا ذکر میری آتش شوق کو بھڑکا رہا ہے اور میری لغزشوں کے ذکر سے میری آنکھیں رو رہیں. الہی اقلنی ترتیب حوبتی فانی مقرر خائف متضرعی. اے اللہ میری لغزشوں اور گناہوں کو مٹا دے کیونکہ میں اقراری مجرم ہوں، تجھ سے ڈرتا ہوں، گڑگڑاتا ہوں. الہی لئن عذبتنی الف حجت فحبل رجائی منک لا تنقطع. اے اللہ اگر تو 1000 دلائل کے ساتھ بھی مجھے عذاب دے گا تب بھی میری امید کی رسی ہرگز نہ ٹوٹے گی. الہی اذقنی طعم عفوک یوم لا بنون ولا مال منا لکی ینفعی. اے اللہ مجھے اپنی عفو درگزر کا مزہ چکھا اس روز جس دو نہ تو اولاد کام آئے گی اور نہیں مال و دولت. الہی اذا لم تعف عن غیر محن فمن مصاب بالهوى يتمطع. اے اللہ اگر تو مجھے بلا تعمل معاف نہ کرے گا تو کون ہے جو مجھے ہوا و حوض کے جال سے نکالے. الہی اذا لم ترنی كنت ضائعا وان كنت ترانی فلست عدی. اے اللہ اگر تو میرا خیال نہ کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا اور اگر تو میرا خیال کرے گا تو میں ہلاکت سے بچ جاؤں گا. الہی لئن اخطأت جہلا فتعلم رجوتک حتی قیل ما هو یجزعی. اے اللہ اگر میں نے ناواقفیت میں کوئی غلطی کی ہے تو میں نے تیری رحمت کی امید پر کی ہے، یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ کیسی جزا و فضا ہے. الہی لئن اقصیتنی او امینتنی فما حیلتی یا رب ہم کیف اصنعی. اے اللہ اگر تو مجھے دھتکار دے یا ذلیل کرے تو میرے پاس کیا بہانہ ہوا، اے رب میں کیا کروں گا. الہی لئن فرطت فی طلب التقی فانا اثر العفو واقفو واتبعی. اے اللہ
اگر میں نے طلب تقوی میں سعی مسلسل کی اور میں عفو و ذر کی تلاش میں سرگرداں رہا، الہی انلی منک رحم و رحمتن فلست سوا ابواب فضل کا اقرئی، اے اللہ مجھ پر اپنا فضل اور رحمت فرما، کیونکہ میں تیرے علاوہ کسی در کو ہرگز کھٹکھٹاتا نہیں ہوں۔ الہی ذنوبی بذت طول وقتلت وصفو کان ذنبی اجل وارفعی، اے اللہ میرے گناہ پہاڑ کے برابر و اعلیٰ آشکار ہیں، لیکن تیری عفو درگزر میرے گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ الہی وانسنی بتلقین حجتی اذا کھانا فی القبر مثواب مزدئی، اے اللہ مجھے مانوس کر دے میری دلیل و حجت کی تلقین کر کے جب قبر میں میرا ٹھکانہ اور آرامگاہ ہو۔ الہی حلیف الحب باللیل سامری ینادی ویدو والمغفر یہجعی، اے اللہ جو سچا عاشق ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور بے خبر ساری رات سوتا ہے۔ الہی یمنینی رجائی سلامتن وقب خطیاتی علیہ یشتعی، اے اللہ میری امید مجھے سلامتی کی خوشخبری دیتی ہے اور میرے گناہوں کی نحوست مجھے رسوائی کی طرف لے جاتی ہے۔ وَكُلُّهُمْ يَرْجُو ثَوَابَكَ رَاجِيًا لِرَحْمَتِكَ الْعُظْمَىٰ فِي الْخُلْدِ يَسْعَىٰ، اور تمام لوگ آپ کی بخشش اور رحمت کے امیدوار ہیں اور ان کو جنت الفردوس کی آرزو ہے۔ الہی وَإِن تَعْفُوا وَيَعْفُوكَ مِنْ قَدِي فَإِلَّا وَبِالذَّنبِ الْمُدَمِّرِ أَسْرَعِي، اے اللہ اگر تو معاف فرماتا ہے تو تیرا عفو درگزر مجھ کو پرکھنے والا ہے، ورنہ میں ہلاکت خیز گناہوں میں غرق ہو جاؤں گا۔ الہی بحق الحاشمی وآلہ وحرمت ابرارہم لک خاشعی، اے اللہ طفیل میں اس ہاشمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی آل مقدسہ کے اور ان کے نیک لوگوں کے مجھ میں خشیت رب پیدا فرما۔ الہی فنشرنی اللہ دین احمد منیبا تقیا قانتا لک خاشعی، اے اللہ مجھے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشہور فرما، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تجھ سے ڈرتا ہوں اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور کہ میرے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ ولا تحرمنی یا الہی وسیدی شفاعت الکبریٰ فذاک ذالک المشفع، اے اللہ میرے مالک مجھے شفاعت کبریٰ سے محروم نہ فرما، کیونکہ وہی ذریعہ نجات ہے۔ وصلی علیہ ما دعاک موحدا وناجاک اخیار ببابک راکعی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اس لیے کہ عین توحید ہے۔ وناجاک اخیار ببابک راکعی، اور جو نیک لوگ ہیں اخیار ہیں انہوں نے تیرے دروازے پر رکوع و سجود کیے ہیں۔ یہ مولا کائنات کی خود مولا کائنات کی مناجات ہے، جن کے لیے ہے کہ تازگی کے لیے مجھے لگتا ہے۔ اب اس کے بعد تم دعا کر دو۔ آپ کی ہم اجازت دے رہے ہیں، ہم اجازت دے رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا حشر مولا کائنات کے ساتھ کرے، ان کے غلاموں کی صف میں اللہ تعالیٰ ہم کو دعا کرو۔ ہم نہیں مانگ پائیں، تم دعا کرو، رو تم دعا کرو، تم دعا کرو، اللہ ہم حکم دے رہے ہیں، دعا کرو اللہ سے۔ بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ، گناہگار ہاتھ، جھکا ہوا سر، تیرے فضل و کرم سے نا امید نہیں ہے۔ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، میرے سر پہ میرے بزرگوں کا سایہ قائم رہے، میرے سر پہ میرے پیر و مرشد کا سایہ قائم رہے۔ اے اللہ آپ گناہوں کو معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرنے والے، مولا ہم صرف اسی بھروسے میں انجانے میں اور جانے میں گناہ کرتے رہے، لیکن جب گناہ ہو جاتا تھا، جب شیطان بہکا دیتا تھا تو دل سے آواز آتی تھی کہ یہ گناہ کی بساط کیا ہے، تیرے رب کی رحیمی کریمی سے نا امید نہ ہو۔ اے اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، جو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، جو کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت الفردوس سے ملا دے، جو کلمہ گو اس دنیا میں ابھی زندہ ہے انہیں شیطان کے شر سے بچا کے اپنے محبوب کا سچا عاشق اور اپنا سچا پکا امتی اپنا بندہ بنا لے۔ میرے مولا اس وقت میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ساتویں آسمان پہ عرش پہ رہنے والا میرا مہربان رب مجھ پہ اپنے فضل و کرم کی بارش کی شروعات یہاں سے کرتا ہے کہ اپنے محبوب کی امت میں آپ نے ہمیں پیدا کر دیا۔ مولا ہم نے کوئی فارم نہیں بھرا، کوئی پرچہ نہیں بھرا، آپ کے رحمتوں کی دلیل یہاں سے شروع ہو گئی کہ آپ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا۔
کہ اللہ اس دنیا میں جو بھی ظلم و زیادتی کا شکار ہے مدد فرما دے، جو قرض دار ہے قرض کی ادائیگی کرا دے۔ مولا کائنات کا جو علم تھا اس علم کے ایک حصے کا بھی سوا حصہ اگر مل جائے، پروردگار تیرے محبوب اور تیرے خلفائے راشدین صحابہ کرام اور اولیاء انبیاء نے جو نیک راستوں پہ چل کے دکھایا، ہم چلنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن آزمائشوں کے لائق نہیں ہے۔ پروردگار کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے، کسی امتحان کے لائق نہیں ہے۔ سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک جسم کا ہر حصہ تیری دی ہوئی بیش قیمتی نعمت ہے۔ اے اللہ ان تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، تیری دی ہوئی دنیا کی تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور ان تمام نعمتوں کی حفاظت کی تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ پروردگار سخی بنا دے، پروردگار سچائی کے راستے میں حق اور ایمان کی بات کرنے والا بنا دے، پروردگار اس طرح کی دولت دے جو ہر غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد میں اڑ سکے۔ مولا کائنات کے علم سے کچھ اس طرح کا علم ہمیں دے دے، پروردگار کچھ اس طرح کا علم دے دے کہ آوازیں حق دل سے نکلے اور دلوں پہ اثر کرے۔ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے لیکن تیرے محبوب کے پیغام کو جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے 1400 سال میں یہاں تک پہنچایا، ہم آنے والی نسلوں کے لیے اس کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ پروردگار وہ تاثیر دے زبان میں کہ حق اور ایمان کی بات کر سکے، تیرے سوا کسی کا خوف دل میں نہ ہو کہ تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے۔ میرے بزرگوں کا سایہ ہم پہ سلامت رکھ، میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ مانگا جو تو جانتا ہے، جو نہیں مانگ پائے وہ بھی جانتا ہے۔ دلوں کی دھڑکنوں کو سن لینے والے میرے مہربان رب میری نیک و جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، بحق طه۔